نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک ابھی معلومات ہوئی ہے کہ اس آیت تک خالد صاحب جو ہے وہ درس میں پہنچے تھے، تو وہ اپنا سلسلہ اس آیت کا اسی انداز میں جاری رکھیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے کچھ اور پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں اسی آیت کے، چونکہ یہ مرکزی آیت ہے اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے اس کو قرآن حکیم کی مرکزی آیت قرار دیا، اور بلکہ انہوں نے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء، ان کی جو مشہور کتاب ہے کہ خلفائے راشدین کے اوپر جو پردے پڑ گئے تھے ان کی سیرت پر، ان کے دور حکومت پر، اس کا انہوں نے ازالہ کیا ہے، ازالۃ الخفاء، وہ جو یعنی خفیہ ہو گئی چیزوں کے اوپر پردے پڑ گئے خلفائے راشدین کے اوپر، ان میں سے جن آیات کا انہوں نے انتخاب کیا ان میں سے پہلے نمبر پر اس آیت کو رکھا۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی علیہ رحمہ نے اس آیت کو عالمی انقلاب کا پیش خیمہ قرار دیا، اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی آدمی اگر سیرت سمجھنا چاہتا ہے تو اس آیت کو سامنے رکھے بغیر سیرت نہیں سمجھ آ سکتی اسے، یعنی اس قدر اہم آیت ہے۔ یہی آیت سورہ توبہ میں بھی نازل ہوئی، یہی آیت سورہ فتح میں بھی نازل ہوئی، صرف آخری الفاظ کے ایک جگہ فرق کے ساتھ۔ بہرحال یہ چیزیں تو آ جائیں گی بڑی نمایاں حیثیت میں۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ لوگوں کے اندر مختلف افتاد طبع ہوتی ہے، مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے، یعنی کچھ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ میرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں بس بات ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچ و بچار کر کے کچھ ذہن کی گتھیاں وہاں تک انہوں نے پہنچائی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اعتراض کا جواب ہے بس بات ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، بڑے محبت برے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس دل کی زبان سے بات کو سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بات دلیل سے کرو، دلائل سے ہو، آپ کا میرا جذباتی کوئی تعلق نہیں، کوئی بات نہیں، یہ میرا دل میری عقل کے تابع ہے اور میں نے بات عقل سے سمجھنی ہے، اور میرے دل کا راستہ عقل سے ہو کر گزرتا ہے، دماغ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اسی آیت پر گفتگو میں کروں گا علمی انداز میں یا علمی دلائل کے طور پر۔ ہمارا جو پروگرام ہوگا یعنی 21 آگے جو تاریخ آ رہی ہے جنوری کو، اتوار کو، یعنی صبح 9 بجے یہیں شبان المسلمین کے آفس میں، تو وہاں پر تو اس کے اس پہلو کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی۔ اس کی بنیادی طور پر کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو بنیادی طور پر سمجھیں کہ اس وقت جس دور میں ہم موجود ہیں یہ سائنس کا دور ہے، یہاں لوگ ذرا بات اس انداز میں سمجھتے اور کرتے ہیں۔ ایک زمانہ ہمارا پرانا تھا آبا و اجداد کا، اسلاف کا، تو اسلاف کے زمانے میں بات کی جاتی تھی کہ قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے یہ عقل و منطق کی بات بھی ہے، یہ بڑی فطری بات بھی ہے۔ تو موجودہ جس زمانے میں ہم چلے آئے ہیں وہاں مجبوری یہ آ گئی کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے بات عقل کی ہو، منطق کی ہو، عقل سے بات سمجھ میں آئے، وہ سمجھا دی جائے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بات قرآن میں بھی ہے اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ تو یہ اس زاویے سے اور سانچے سے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خطبہ جمعہ بھی سننے لوگ نہیں جاتے، کیونکہ وہ اسلوب یہ ہوتا ہے، تو اس اسلوب کو وہ نہیں، ان کے ذہن ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس موجودہ ماحول میں اور ذہن میں، حالانکہ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آخری وقت میں لوگ صرف ایک رسم ادا کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھے کہ سائنس نے ہمیں اس دور میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں صرف 2 + 2 = 4 کی بات ہوتی ہے، جبکہ سوشل سائنسز میں ضروری نہیں کہ 2 + 2 = 4 ہو، وہاں کبھی 2 + 3 بھی ہوتے ہیں، کبھی 5 بھی ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس میں
رزلٹ ہوتا ہے، ایک ہی رزلٹ ہوتا ہے، جبکہ سوشل سائنسز میں، ماحولیات میں، اس میں مختلف آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ مثلا جمہوریت، اس سے سارے لوگ واقف ہیں۔ اب جمہوریت کسے کہتے ہیں، کوئی ایک تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وہاں جب سوال آتا ہے کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے جمہوریت کی یہ تعریف کی، ابراہم لنکن نے یہ کی، فلانے صاحب نے یہ کی۔ جمہوریت بس انہی سب کو ملا جلا کے کچھ ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہی ہے بات کہ ڈاکٹر صاحب کی جب ملاقات ہوئی، ظاہر ہے بین الاقوامی طور پر ایک وفد آیا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان کے علماء کا، اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے آ کر ایک کانفرنس کی اور بات کی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ایک دفعہ میں نے ایک عیسائی عالم سے پھر پوچھا بیچ میں کہ یہ جو تم کہتے ہو اتنی انجیلز ہیں، ویسے تو 104 انجیل ہیں ان کی، لیکن ان میں سے 4 انجیل کو وہ مستند مانتے ہیں، وہ متی کی، لوکا کی، یوحنا کی، مرکس کی۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کون سی انجیل ہے؟ بھئی تم 4 مانتے ہو، انجیل کون سی ہے؟ تو اس میں سے اس نے جواب دیا کہ ان میں سے کوئی انجیل نہیں، بلکہ ان 4 میں انجیل ہے۔ یعنی ان 4 کے مضامین نکالیں گے، خلاصہ نکالیں گے، نچوڑ نکالیں گے تو اس 4 میں انجیل آئے گی، کسی ایک کو ہم انجیل نہیں کہہ سکتے۔ تو ذرا یہ اسلوب کا اور فرق آ گیا۔ اسی طرح علوم میں ہم دیکھیں تو یہ جو علم الکلام ہوتا ہے یہ دفاعی علم ہے۔ جب ہم گفتگو کریں تو بنیادی چیزیں پتہ ہوں تو درس سننے میں، سنانے میں بھی پھر کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ دفاعی علم، یعنی دفاعی علم کا کیا مطلب کہ کوئی اٹیک ہو، اعتراض ہو دین کے اوپر تو اس کا جواب دیا جائے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ ایک وقت آیا کہ عقل حملہ آور ہوئی دین کے اوپر، بھئی اللہ کیسے ہے، درد کیسے ہے، دوزخ کا کیسے جلے گا۔ اب یہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کیا دلیل ہے؟ تو اس وقت کی ذہنی سطح کے مطابق جوابات دیے گئے۔ پھر فلسفہ اور منطق آئی تو اس کے جوابات جو ہے اس کے ذریعے اعتراضات آئے تو دیے گئے۔ تو یہ دفاعی علوم رہے، اور وہ دفاع کیا گیا انہی کے اسلحے سے۔ جیسے کوئی آپ پر حملہ آور ہو، ٹینک لے کر آئے تو آپ کو ٹینک ہی آگے سے چلانے پڑیں گے نا۔ کوئی بندوق لے کر آئے تو بندوق سے ہی مقابلہ ہوگا، تیروں سے تو نہیں ہوگا۔ تو جب یونانی منطق اور فلسفہ آیا تو جن لوگوں نے مقابلہ کیا انہوں نے پہلے وہ یونانی منطق اور فلسفہ سیکھا، وہ امام غزالی ہوں، وہ حافظ ابن قیم ہوں، امام ابن تیمیہ ہوں، انہوں نے وہ علوم ان کے حاصل کیے اور انہی کے ذریعے ان پر دفاع کیا۔ جیسے ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں، انہوں نے وہ ساری گیتا اور وہ ساری چیزیں، رامائن اور انجیل اور وہ ساری پڑھی ہوئی ہے نا، پڑھ کے تو انہی میں سے ان کو جواب ٹکراتے ہیں۔ یہ دفاعی علم ہے، اس کو سمجھیں۔ اچھا، ایک ہے فقہ کا علم، یہ اختلافی علم ہے۔ اصل میں جب ہم لوگ کہتے ہیں نا اتفاق ہو، اتحاد ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ فقہ کے اندر ہے ہی اختلاف، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اختلاف ویسے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس بنیاد پر کیا کہ وہ اختلاف کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نشانی یہاں بتایا۔ اس کو سمجھے کہ یہ اختلافی علم، اور اس اختلاف کو رحمت کہا گیا، جس کو ہم زحمت بنا دیتے ہیں۔ یہ کیسے رحمت ہے؟ اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھ لیں کہ جس بات میں اتفاق امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، ان کا نہیں ہو سکا تو آج کون کر لے گا؟ ممکن نہیں آج۔ تو اچھا، ان شخصیات کا معاملہ کیا تھا کہ وہ جب بھی اپنی رائے پیش کرتے تھے تو کہتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے کی رائے غلط ہے، میری رائے میری سمجھ کے مطابق انہوں نے لکھا کہ صحیح ہے، لیکن رائے ان کی بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی دینی کی رائے ہے۔ یہ ادب و احترام تھا سب کا، اور ان سب نے یہی کیا۔ اچھا، یہی وجہ تھی کہ ان میں سے کسی نے یہ نہیں چاہا کہ اس کی انفرادی رائے نافذ ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو آفر کیا گیا، امام مالک کو آفر کیا گیا کہ آئیں آپ کی موطا کو جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں،
امام ابو حنیفہ کو کہا گیا آپ کو کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، ہاں اسے امت اجماع کی حیثیت سے قبول کر لے تو وہ دوسری بات ہوگی، وہ پیش کی جائے رائے، سب مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو نہ کی جائے، تاکہ ایک علمی فضا برقرار رہے۔ اختلاف سے اصل میں آگے علم بڑھتا ہے۔ اس کو اور سادہ انداز میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ یوں ہوگا کہ مجھے بچپن میں اس طرح سے یاد آتا ہے کہ سمجھ آئی کہ ہم جب 7ویں 8ویں میں پڑھتے تھے تو دیواروں پر لکھا ہوتا تھا اسلام کو نافذ کرو، تو اب مجھے اسلام اتنا ہی پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے یا سال میں ایک دفعہ روزے رکھنے ہیں، یا کوئی پیسے ہو گئے کل کمائی ہوئی تو زکوٰۃ شکات دے دیں گے یا حج پہ چلے جائیں گے، اتنے ہی اسلام کا مجھے، اور ہم گاؤں میں رہتے تھے اور اتنا ہی پتا تھا کہ دنیا بھی بس پنڈی تک ہی ہے، جتنا اسلام کا پتہ تھا اتنا ہی دنیا کا پتہ تھا، کہ سنتے تھے کہ فلاں بزرگ پنڈی تک گئے تو ہم بھی سمجھے تھے دنیا ساری پنڈی تک بستی ہے، اس سے آگے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اتنی سوچ تھی، اتنا ہی تصور تھا، تو اسی کے مطابق ذہن میں باتیں آتی تھی کہ اسلام کو نافذ کرنے کا مطلب عملاً تو نماز ہی ہے، نہ روزے ہم سال میں ایک دفعہ کہیں آئیں گے، زکوٰۃ پیسے ہوں گے تو دیں گے، رہ کے نماز ہی رہ جاتی تھی جو ہمیں اسلام سمجھ آتا تھا۔ تو ہم کہتے تھے کہ نماز کا نظام ایک ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہمیں باقی چیزوں کا تو پتہ نہیں تھا، دیہات میں تھے، بریلوی جو ہے وہ مسلک تھا، وہیں وہ سارا چلتا تھا، نماز کی بھی ایک ہی ورژن ہمیں سب نے پتہ تھا، اور اس میں البتہ یہ ہوتا تھا کہ جماعتیں مختلف ہوتی تھیں۔ کہتے تھے یار جب دین ایک ہے اسلام ہے اور نماز ایک ہے تو اذان ایک ٹائم ہونی چاہیے، تو اگر موقع مل گیا تو ہم یہ کریں گے کہ پنڈی سے لے کر مظفر آباد تک نماز کا ٹائم ایک رکھیں گے، ایک ہی وقت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی آدھا گھنٹہ اذانیں ہوتی رہتی ہیں؟ یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ اتحاد ہو، ایک اذان ہو۔ لیکن جب ذرا تھوڑے سمجھدار ہوئے، نماز پڑھنی شروع کی تو معلوم ہوا اس میں تو بڑی سہولت ہے، بڑی برکت ہے اس اختلاف میں، کہ اگر مجھے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ تو میں 1:15 والی میں پڑھ لوں، بہت چلی گئی تو 1:30 والی میں پڑھ لوں، 1:30 والی چلی گئی تو 1:45 2 2:30 تک چلتی رہتی۔ تو یہ رحمت اور برکت ہے۔ اب اس رحمت اور برکت کو ہم نے کیا کیا ہے؟ زحمت بنا دیا، اور جن لوگوں نے یہ فقہاء نے یہ ساری چیزیں مرتب بھی کی تھیں، انہوں نے کبھی یہ معاملہ نہیں کیا جو آج ہم نے، جو متبعین ہیں، جو ان چیزوں کو لے کر چل رہے، جو انہوں نے تفریق ڈال دی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سمجھے، تو دو باتیں میں نے کر دی، ایک دفاعی علم ہو گیا، ایک یہ اختلافی علم ہو گیا فقہ کا، اور تیسرا چیز ہے یہ اقامت دین، دعوت دین، یہ اقدامی علم ہے، اس میں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے فوج ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ ایک ہے دفاع اور ایک ہے اقدام، ظاہر ہے حملہ کرے گی تو کسی ملک کو فتح کرے گی، آگے جائے گی۔ تو اسی طرح یہ اقامت دین والا علم یہ اقدامی علوم ہے، اس میں عزیمت درکار ہے۔ راہیں اور بھی بہت ساری ہوں گی، رخصت کی بھی ہوں گی، گنجائشیں بھی بڑی ہوں گی، لیکن اصل نوعیت اس علم کی ہے، اس راہ پر چلنے والوں کی ہے کہ وہ یہ سمجھے یہ اقدامی معاملہ ہے، یہ آگے بڑھ کر کرنے والا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ذرا اب آئیے یہ اس بنیادی تمہید کے ساتھ کہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیوں آئے۔ ویسے تو انبیاء کا مقصد قرآن حکیم میں 2 جگہ بیان ہوا ہے، ایک جگہ بنیادی اور اساسی یا آخرت کے اعتبار سے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے مبشر اور منذر بنا کر، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے۔ خوشخبری کن کو؟ جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنائے، جو نہیں لا رہے انہیں خبردار کر دے، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ للناس اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت، جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم پر میرا پیغام پہنچایا تھا تو سب کہیں پہنچے، کوئی آدمی یہ نہ کہے۔ اس میں سمجھ لینا بات کو، حالانکہ دنیا میں یہ قانون نہیں ہے۔ دنیا میں آپ کسی جج کے سامنے جا کر کہیں کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ سرخ اشارے پر رکنا ہے،
تو کہے گا اس کو تو چھوڑو، پہلے اس اتھارٹی کو بھی بلاؤ جس نے اسے لائسنس دیا تھا، کہ جسے یہ نہیں پتا کہ سرخ اشارے پر رکنا ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، تو اس کو ڈبل سزا دو۔ جنہوں نے اس کو الاؤ کیا انہیں بھی دو، ڈبل ہو جائے گی، اور لوگوں کو بھی۔ تو اللہ جو محبت کرتا ہے انسانوں سے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرنے والا اور چاہنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے، 70 گنا اور 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور تو جیسے دنیا میں دیکھیں، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کو آ کر کہے کہ ماں پوچھے کہ یہ کیوں کیا، وہ کہے مجھے نہیں پتا تھا، تو ماں اسے کچھ نہیں کہتی، ماں درگزر کرتی۔ تو کوئی انسان اگر اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اسے کہے کہ اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا تیری بات کا، تو اللہ تعالیٰ کیا اسے سزا دیں گے؟ اس کی رحمت اور غفوری کا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ انبیاء اور رسولوں کو میں نے یہ بھیجا کہ کوئی آدمی آ کر مجھ سے یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے اللہ کے سامنے، اللہ مجھے پتا تو تھا لیکن میں مجبور تھا، مجھے پتا تھا تیری بات کا، تیرے احکامات کا، تو نے چور کی سزا نافذ جو کہی ہوئی تھی مجھے پتا تھا، لیکن میں تو اپنی بیٹی کے بھی مار سکتا تھا، جس نظام میں تھا میں اس مجبوری میں تھا۔ تو دوسرا مقصد رسولوں کا بیان ہوا کہ وہ مجبوریاں بھی ختم کر دو۔ پہلا مقصد کوئی حجت نہ رہے، سب کو پتا ہو، اور دوسرا مقصد وہ مجبوری بھی ختم ہو۔ لہٰذا وہ جو مجبوری ختم ہو وہ مقصد بیان کیا رسولوں کا۔ اچھا، چیزوں کو جوڑیں گے نہیں تو یہ اختلاف نظر آئے گا کہ رسولوں کا مقصد ایک جگہ بھی بیان ہو رہا ہے، دوسری جگہ اور دونوں مختلف ہے۔ تو دوسرا مقصد وہاں بیان ہوا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے رسول بھیجے واضح معجزات دے کر، نشانیاں دے کر، کتابیں دے کر اور میزان دے کر، جو حقوق و فرائض یہ سارے بیان کریں، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے، کوئی آدمی مجبور نہ رہ جائے۔ ورنہ دیکھیں معاشرے میں کتنے باہمت لوگ ہوتے ہیں، پوری فرعون کی قوم ہے، لیکن ہمت کس نے کی؟ جادوگروں نے۔ جب فرعون نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کیا کروں گا، تمہارا حشر، تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لا رہے ہو، سولی تو دوں گا ہی لیکن تمہیں سولی دوں گا کھجور کے تنے پر، تاکہ تمہیں تکلیف کا احساس ہو۔ تو انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ہمت کتنوں میں ہوتی ہے؟ کتنے کسی معاشرے میں بلال ہوتے ہیں کہ چاہے مجھے تپتی ریت پر لٹا دے، خباب ہوتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پر لٹا دے، ہم کھڑے رہیں گے اپنی بات۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ مکہ بھرا ہوا تھا غلاموں سے، لیکن باہمت کتنے نکلے؟ نوجوانوں سے بھرا ہوا، تاکہ وہ مجبوریاں بھی ختم ہو جائیں۔ تو یہ بنیادی مقاصد رہے انبیاء علیہ السلام کے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تناظر میں یہ بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مشن دے کر بھیجا گیا، اور اس میں یہی دونوں چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، وہ تو آ گیا سارے رسولوں کا مقصد۔ یہاں جو گیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی اللہ، اس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا و دین الحق، دو چیزیں دے کر، الہدا اور دین حق۔ الہدا یعنی کامل ہدایت۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتے رہے ہدایت دے کر بھیجا، ہدایت دے کر۔ الہدا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، اللہ کہہ رہا ہم نے تورات اتاری، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی۔
ہم ہی نے انجیل اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی، اور یہاں آ کر کہا کہ الہدا اتار دی۔ اس کی وجہ سمجھ لیں کہ نوع انسانی رفتہ رفتہ بڑے ہو کر اب عاقل اور بالغ ہو گئی تھی۔ بچہ چھوٹا ہو نا، اسے نہیں سمجھا سکتا۔ جب بچہ بہت ہی چھوٹا ہو تو آپ کو معلوم ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چھری وری آ جائے تو ماں اس سے چھینتی ہے، سمجھاتے رہے وہ نہیں چھوڑے گا چھری، ضد کرتا ہے بچہ کہ میں نے پاس رکھنی ہے، لیکن ماں کو پتا ہے کہ یہ گرے گا تو زخمی کرے گا اپنے آپ کو، لہذا وہ چیخے چلائے جو کچھ کرے، والدین اس کے ہاتھ سے وہ خطرناک چیز لے لیتے، سمجھا نہیں سکتے اس کو۔ تو جب انسان بہت ابھی عقلی طور پر چھوٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، بس باقی باتیں نہ پوچھو۔ بڑا ہوتا گیا، آہستہ آہستہ سمجھاتے گئے۔ ایک 4-5 سال کے بچے کو آپ میاں بیوی کے تعلقات سمجھائیں، نہیں سمجھا سکتے، لیکن ایک عمر کی سٹیج پر پہنچتا ہے کہ اسے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو نوع انسانی بحیثیت مجموعی عقلی طور پر اس جگہ پر آ گئی تھی کہ اب اسے فائنل ہدایت دے دی جائے، اور جس کی حفاظت بھی اللہ نے کر دی۔ اب اسے اور مزید ضرورت نہیں ہے، اب عقلی طور پر جو اس نے سوچنا تھا سوچ لیا، یعنی ذہنی طور پر جتنے نظام رہنے کے، سہنے کے، سوشل سائنسز کے اعتبار سے جو انسان سوچ سکتا تھا وہ سوچ چکا۔ سائنسی ترقی ہوتی رہے گی۔ اب وہ مقام آ گیا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائنل اور مکمل ہدایت انسان کے حوالے کر دی۔ تو یہ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جہاں آپ پر نبوت اور رسالت جو ہے وہ نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، وہیں نبوت مکمل بھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک چیز چلتی ہوئی آ کے ختم ہو گئی، بلکہ نہیں، وہ اپنی تکمیلی شان کو بھی، اتمامی شان کو بھی پہنچی ہے۔ اسی طرح دین الحق، اس سے پہلے جب انسان صرف ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں، حضرت آدم کو اللہ کیا ہدایت دیتے؟ والدین تھے ہی نہیں جو ماں باپ کے حقوق بتاتے، اماں ابا کو کوئی ساس سسر تھے نہیں جو ساس سسر کی ہدایات ملتی۔ ابھی جب بچے ہوئے تو اس شادیاں کہاں کرے، لہذا اس وقت کی ضرورت کے مطابق بہن بھائیوں کے رشتے کیے گئے۔ لیکن جو زمانہ آگے بڑھتا رہا اللہ تعالیٰ احکامات دیتے رہے، یہاں تک کہ اب موقع آ گیا تھا کہ نوع انسانی آئندہ ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے اس کی ضرورت تھی، ایک اجتماعی حیثیت سے وہ اکٹھی ہونے والی تھی، دنیا ایک گلوبل ولیج بننے والی تھی، لہٰذا وہ اجتماعی نظام کی ضرورت تھی۔ اور ان ساری چیزوں کے درمیان جو سابقہ انبیاء کو دی گئی، ان کے اندر ایک نسبت و تناسب، ایک توازن جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ظاہر اخلاق حسنہ ہوں، اچھی عادات و اطوار ہوں، عبادات ہوں، یہ سابقہ انبیاء سے چلے آ رہی، یہاں آ کر اس کے اندر توازن پیدا کیا گیا، عدل پیدا کیا گیا کہ ہر ایک کا کتنا حق ہے، کس طرح سے ہے حق ہے کتنا، لہذا ساری چیزیں دین میں موجود ہیں، صرف ہم نے کیا کیا، ان کے نسبت و تناسب میں فرق کر دیا ہے۔ دین میں جو چیز 5% تھی ہم نے 50 کر دی، جو 50 تھی وہ 5 کر دی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توازن پیدا کیا۔ نہ صرف یہ کہ وہ توازن پیدا کیا کہ یہ بات نظریاتی سطح پر نہ رہے، بلکہ اس کا ایک عملی نمونہ اور ایک عملی شکل بھی نوع انسانی کی جو آگے ضرورت بننے والی تھی وہ دکھا دی جائے۔ جیسے وہ فلمیں ہوتی ہیں نا، اس کا ٹریلر دکھا دیتے ہیں، تو ایک ٹریلر جو تھا خلافت راشدہ کے زمانے تک دنیا کو دکھا دیا گیا کہ یہ، اور آج دنیا اس پر مجبور ہے کہ سوچے، غور و فکر کرے۔ اس سے پہلے اتنی غور و فکر نہیں تھی، مسلمانوں کا ایک مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن اب جو دنیا جس جگہ پر آ کر پھنس گئی ہے کہ اسے حل نہیں نظر آ رہا، تو اب وہ غور و فکر کرنے شروع ہوئی، چاہے غیر مسلم ہو۔ جیسے پچھلے دنوں میں نے سنا کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ پر ایک کمیٹی امریکہ میں بنی ہے، انہوں نے بنائی ہے کہ غور و فکر کریں کہ شاہ ولی اللہ نے کیا حل نکالا ہے عالمی ماحول کا۔ اب ذرا دیکھیں شاہ ولی اللہ اس زمانے میں تدریج منزل بتائی کہ کس کس طرح سے نوع انسانی آگے بڑھے گی اور ایک جگہ پر وہ آ جائے گی کیفیت
کہ نوع انسانی مل کر نہ کہ اپنے اختلاف بلکہ قوموں کے مسائل کے بارے میں سوچے گی۔ ابھی تو ہم اپنے میں سے نہیں نکل رہے، لیکن انہوں نے کہا ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا اس مقام پر پہنچے گی کہ قوموں کے مسائل ڈسکس کرے، یہ پارٹیوں سے نکل کر عالمی سطح پر سوچ ابھرے گی۔ کیسے ہوگا، کس انداز میں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو اس وقت نوع انسانی کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی ایک نظام عدل اجتماعی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ایک کامل ہدایت لے کر آئے، اور اس کا ایک نمونہ بھی تاکہ آپ جو ہے وہ دکھا دیں۔ اس پس منظر میں اس آیت کو ذرا سمجھیں گے تو باقی چیزیں تو اس آیت کی خالد محمود عباس صاحب جس طرح سے درس دے رہے تھے اسی کو لے کر چلیں گے۔ اس پس منظر کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے سیرت کا ایک خلاصہ جو ہے وہ بیان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پورے مشن اور جو ہے وہ آپ کا جو گول اور ٹارگٹ ہے اس کی گواہی دیتی ہے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اسی مشن کے تحت کس انداز سے اور کن مراحل سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور تربیت دی لوگوں کو۔ تو مختصر میں عرض کروں تو انسان ذرا تھوڑی دیر کو سوچے، اپنے آپ کو ماحول سے کاٹے اور اس تصور میں لے جائیں اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں مکہ میں، تو آپ ذرا دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو بھرپور زندگی گزار رہا ہے، شادی بھی کی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور کاروبار بھی اعلیٰ سطح پر امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس ہونے کو آئی۔ فلما بلغ 40 سنہ، جب آپ 40 برس کو ہونے کو آئے تو آپ کو تنہائی، خلوت گزینی محبوب ہو گئی۔ یہ بخاری شریف میں بڑی طویل حدیث ہے، کیف کان بدء الوحی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس ہونے کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبب الی الخلا و یخلو بغار حرا، آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں جانے لگے اور سوچنے لگے۔ وَيَتَخَنَّسُ فِيهِ، اور وَيَتَخَنَّسُ فِيهِ کی شارحین حدیث نے جو تعریف کی ہے کہ وہاں آپ جا کر تخنس کرتے تھے تو کہا کہ عبادت کرتے تھے۔ یہ عبادت کیسی تھی؟ کان صفت تعبدہ التفکر والاعتبار، آپ کی جو عبادت تھی وہ غور و فکر تھا، سوچ و بچار تھی کہ آخر یہ دنیا کہاں جائے گی، کیا ہوگا، یہ مسائل کیا ہیں، آخر اس چھوٹی سی بستی مکہ کے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے، میری ساری دولت خرچ ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بھی ملا تھا وہ سارا ہوا۔ بلکہ وہ واقعات میں جائیں گے تو بڑی ڈیٹیل آ جائے گی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غمزدہ حالت میں آئے، آپ نے ایک دیکھا کہ مخلوق الحال قافلہ جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اس نے پڑاؤ کیا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، حالات ان کے اچھے نہیں ہیں، تو آپ گھر آئے بڑی غمگین حالت میں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کیوں اس قدر غمگین ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ہوتا تو میں ان کو دیکھتا، ان قافلے والوں کی حالت ٹھیک نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ کرتے، آپ ایسا کریں کہ جائیں فلاں فلاں رؤوس قریش کو، ان کے سرداروں کو بلا کر لائیں۔ جب وہ سردار آئے تو کہتے ہیں کہ گھر کے صحن میں انہوں نے اپنا سارا مال لا کر ڈھیر کر دیا تھا، اور یہاں تک کہ اتنا اونچا ڈھیر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف اگر کوئی دوسرا بندہ تھا تو نظر نہیں آتے تھے، اتنا اونچا ڈھیر لگ گیا۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یہ تم سارے رؤسائے قریش گواہ رہو کہ یہ سارا مال میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، یہ جیسے مرضی خرچے۔ لیکن وہ سارا مال بھی ختم ہو گیا، مسئلے مسائل نہیں ختم ہوئے، تو کیسے ہوں گے، کیا ہوگا؟ آتا ہے افلاک سے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ پھر شروع ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آئی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا تلاش حق میں سرگرداں اور ہدایت دی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ معاملہ شروع، پڑھائی شروع ہوئی۔ اس کی کوئی ہمیں زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی ہیں،
لیکن کہیں اشارے یا سیرت میں بہت شروع کی باتیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی تعلیم کی، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ دنیاوی تعلیم یہ الف با تا والی نہیں تھی، نبوت کی کوئی تعلیم ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب یہاں بھی دیکھیں وہی دو چیزیں، ایک ہے رات کا قیام، وہ پہلی صورت میں آ گیا. اس سے پہلے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اگلی صورت میں دن کا قیام آ گیا، یا ایھا المدثر، اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر وربک فکبر. یہاں بھی دو باتیں میں نے کہا کہ آئی، اے مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، فانذر انذار کیجئے، خبردار کیجئے، یہ تبلیغ کیجئے اس قرآن کی، اس کے ذریعے خبردار کیجئے. وربک فکبر، اس میں گویا کہ وہ مشن آ گیا کہ اس دین کو قائم کیجئے. اس دین کی قائم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سربراہی اور حکمرانی کا ہے، اس کو بڑا کیجئے، اپنے رب کو بڑا کیجئے. یہاں نہ معلوم کون کون بڑا ہے، مکے میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے. کہنے کو تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے، یہ تو مکہ والے بھی کہتے تھے یہ کس کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ تو نہیں کہتے تھے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے، لیکن اس اللہ کے گھر میں انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی اللہ کے گھر کو شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا. ہم نے بھی پارلیمنٹ کے باہر کیا لکھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اعلان ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. ان کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے انہی کے طریقے پر چلیں گے. لیکن اندر کیا ہوتا ہے، اندر نہ اللہ کی نہ رسول کی. البتہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں فضیلت حاصل ہے کہ وہاں 360 تھے، یہاں 342 ہیں. ابھی تھوڑی سی کمی ہے، شاید 360 ہو جائے تو پھر کوئی یہاں بھی حالات پلٹا کھا جائے. لیکن وہ جو پتھر کے بت تھے وہ بیچارے اتنا کچھ نہیں کرتے تھے، معصوم. یہ بت جو کچھ کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں. تو بہرحال کہ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجیے. یہ انہوں نے چکر دے رکھا، رب کے نام پہ کہتے ہیں گھر رب کا، اور ساری انہوں نے مرضیاں ان کی بتوں کے پیچھے یہ چھپے ہوئے. اصل میں ان کے مفادات تھے، ان کی چیزیں تھیں. یہ وہ شے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا سے اترے، اور آ کر یہ بات انہوں نے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھی، اپنے دوست، قریب ترین دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی. اسی طرح گھر میں غلام ہیں زید بن حارثہ، ان کے سامنے یہ بات رکھی. آپ ہی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی سمجھ لیں، اچھا یہ آج ہمیں عجیب لگے گا، لیکن مجھے بچپن میں اچھی طرح یاد ہے کہ گاؤں میں برادریاں، رشتہ داریاں ہوتی تھی، تو کسی رشتہ دار کے ہاں ذرا غلے کی قلت ہوتی تھی یا کمی ہوتی تھی، تو جو رشتہ دار جس کے ہاں زیادہ غلہ شلہ ہوتا تھا، کوئی آسودہ حال ہوتے تھے، اس کے ایک دو بچے رکھ لیتے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ کھائیں پیئیں گے، بڑا کریں گے. اس وقت کھانے پینے پر ہی چلتا تھا معاملہ سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، آسودہ حال ہوئے، غنی کر دیا اللہ نے. تو ابو طالب جو تھے یہ کثیر العیال تھے، تو اپنے چچا پر تاکہ بوجھ کم ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے آئے، اپنے ساتھ رکھ لیا. تو گھر میں وہ تھے چچا زاد بھائی، ان کے سامنے بات رکھی. بہرحال ان سب نے اس بات کو قبول کر لیا. یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے ایمان کون لایا. لہذا اہل علم نے اس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ تعبیر کی ہے کہ
عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی. آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے. اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. بہرحال یہ دعوت ایمان جو ہے وہ پھیل رہی ہے, اور پرسن ٹو پرسن ہے, ابھی اوپن نہیں ہے, ہر ایک سے جا کر بات ہو رہی ہے اور اسے دعوت دی جا رہی ہے. کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. اب وہ کیسے کرے؟ اب اس وقت جو رائج طریقہ تھا اس کو اختیار کیا کہ پورے خاندان کی عزیز و اقارب کی دعوت کی, کھانے پہ بلایا. سمجھ تو وہ گئے تھے, بات تو چل رہی تھی, مکہ کون سا اتنا بڑا تھا کہ یہ کس لیے بلایا ہوگا. سب نے کھانا کھایا اور چلے گئے, کسی نے کوئی بات نہیں سنی. اب کیا کریں؟ چند دن ٹھہر کے پھر کھانے کا اہتمام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بنو ہاشم کو سب کو بلا کر لاؤ. سب کو لایا گیا. اچھا, اسی لیے شاید کچھ لوگوں نے یہ سمجھداری والا معاملہ زیادہ شروع کر دیا ہے کہ کھانا بعد میں دیتے کہ لوگ بات نہیں سنتے, پہلے ان کو زبردستی سنواؤ, کھانے کا بھی جی بعد میں اہتمام ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا؟ پہلے کھانا کھلایا اور پھر بیٹھ کر بات سنائی کہ جس نے سننی ہے سنو, زبردستی سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا کہ کھانا کھا لیا ہے اب کوئی سن بھی لینی چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ, تو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, فلاح پا جاؤ گے. اچھا, ہم ایک بات بیان کرتے ہیں, یہ میں نے دو مقصد رکھے ہیں انبیاء کے آپ کے سامنے, ایک آخرت کے اعتبار سے, ایک دنیا کے اعتبار سے. تو دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں فلاح پا جاؤ گے آخرت میں, اور دنیا میں یہ روم اور فارس تمہارے قدموں میں ہو. دوسری بات ہم نہیں کرتے. یہ جو جبر و ستم کا نظام ہے یہ ختم ہو جائے. دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, یعنی الہدا بھی اور دین الحق بھی. لیکن انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھو, اب اس میں ہنسے کس بات پر ہے؟ وہ ذرا دیکھیں نا, مجمع نے مذاق اڑایا تو وہ کس بات پہ اڑایا؟ اس بات پہ تو نہیں اڑایا کہ اللہ کو ایک مان لو, وہ تو مانتے تھے اللہ کو ایک. شرک کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو مانتے تھے, کہتے تھے ساتھ یہ بھی ہے. مذاق انہوں نے اس بات پر اڑایا کہ دیکھو ذرا ان کے ساتھ بندے کتنے, کون ہیں, کیا کریں گے, اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں, دونوں سپر پاور قدموں میں ہوں گے. یہ کوئی ہونے والا کام ہے؟ ہنستے ہوئے چلے گئے سارے. اب یہ ہے الاقرب فالاقرب, ترتیب سے آگے بڑھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عرصے بعد حکم آیا کہ اگر یہ خاندان والے, گھر والے نہیں مانتے تو آپ باقیوں کو دعوت دیجیے. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ, اپنی دعوت کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیجیے فیملی سے باہر. اب اس کے لیے جو طریقہ کار ہو سکتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور اس وقت جو طریقہ کار تھا اختیار وہ کیا. آج کا جیسے طریقہ کار ہے, میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, الیکٹرانکس میڈیا, وہ جو اس وقت کا طریقہ کار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار کیا. اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ کوئی اگر اہم بات کرنا چاہتا تھا کوئی آدمی, تو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کپڑے اتار دیتا تھا, ننگا ہو جاتا تھا. اسے کہتے تھے نذیر عریاں, ننگا خبردار کرنے والا, تاکہ دور سے پتہ چل جائے جس آدمی کو آواز نہیں آ رہی تو تصویر آ رہی ہو, نظر آ رہا ہو کہ کوئی خاص معاملہ ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے, لیکن وہ جو شریعت کے منافی بات تھی وہ چھوڑ دی, طریقہ کار وہی اڈاپٹ کیا. کپڑے نہیں اتارے,
اور آپ نے بھی ویسے ہی خطاب کیا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اس پر سارے متوجہ ہوئے، دوڑے آئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آتی ہے تو کیا مان لو گے؟ کہ مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ایک دوسری بات بھی ہے پریکٹیکلی کہ آپ پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑے کہ آپ کو دونوں طرف نظر آ رہا ہے۔ اسی سے پھر ہمارے بعض جو اہل دل لوگ ہیں وہ اس سے یہ معاملہ بھی نکالتے ہیں کہ نبی دونوں عالم دیکھ رہا ہوتا، دونوں چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، عالم آخرہ بھی اور عالم دنیا بھی۔ ٹھیک ہے بات، کیونکہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پیش کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس پر ابو لہب وغیرہ نے کہا کہ دیکھیے ہم بڑے اہم کاموں میں مصروف تھے، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس پر پھر سورت اتری ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے۔ لیکن کیا اسی وقت ٹوٹے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، سورت آئی ہے، لیکن اس وقت ٹوٹے؟ کہیں بعد 13 سال بعد جا کے ٹوٹے، فوری نہیں ہو جاتا۔ بہرحال اب دعوت جو ہے وہ اوپن پھیلی ہے، 2.5-3 برس ہو گئے۔ اب قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ ہمارے نوجوان اور غلام خاص کر ان کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر ایسیسینیشن شروع کی، تاکہ اگر یہ ان کی ول پاور ختم ہو جائے تو یہ باقی تو خود ہی بھاگ جائیں گے۔ پہلے لیڈر کی جو ول پاور ہے، ٹو کل ہز ول، اس کو کل کیا جائے۔ لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ ساحر ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ اس میں ہمدردیاں بھی ہوئیں۔ جو بڑے آپ کے قریبی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھتیجے، اگر واقعی تمہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے، کسی چیز کا سایہ ہے، کوئی جن ہے، ہمیں بتاؤ۔ بڑے بڑے ہمارے کاہن اور بڑے بڑے جادوگر واقف ہیں، ہم ان سے علاج کروا لیتے۔ جو دشمن تھے انہوں نے ویسے نعرے مارے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنی ہٹ کے پکے بالکل کھڑے۔ اچھا پھر جب محفلوں میں ڈسکشن بھی ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ملتی نہیں ہے۔ حج کا سیزن ہے، سارے ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، ہم میں حج پر لوگ آئیں گے تو کوئی کہے گا پاگل ہے، کوئی شاعر کہے گا، کوئی ساحر کہے گا، کوئی مجنون کہے گا، کوئی کاہن کہے گا، تو لوگ ہماری باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے۔ یار یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بات ہمیں کرنی چاہیے، کس ایک بات پر متفق ہو۔ تو سارے بیٹھ کے سوچنے، اور اس پر ایک تجویز آئی کہ جی کاہن کہہ دے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، میں بڑے کاہنوں کو جانتا ہوں، ان کی باتیں زومانی ہوتی ہیں، مطلب ادھر بھی نکل جاتا ہے، مطلب ادھر بھی۔ ان کی بات تو دو ٹوک اور صاف ہے، یہ کاہن نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا اچھا جادوگر کہہ دے۔ نہیں، جادوگر تو بڑے گندے غلیظ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پاکیزہ صاف ستھرے، انہیں کیسے کہہ دو گے؟ تو پاگل کہہ دے، یہ باتیں پاگلوں والی ہیں۔ اب وہ سارے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو نہیں مل گیا۔ جس طرح کیسر کو دربار سے اس کے رویہ دیکھ کے اس نے پلٹا مارا، یو ٹرن لیا، قرآن کہتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بھی یو ٹرن لیا۔ اس نے ذرا ماتھے پر تیوری ڈالی، کوئی سوچا، علامہ اقبال کا سٹائل اپنایا اور کہا نہیں میں ذرا غور و فکر کر رہا ہوں۔ سوچ کہا تم جادوگر کہہ دو۔ اس نے دیکھا یہ تو سارے لوگ دشمن ہو جائیں گے۔
اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ان پر ایمان لائے ان کی ذرا خبر لو، پھر مارو ستاؤ۔ یہ سن 3 اور 4 جو ہے نا، اس میں بڑی شدید پرسیکیوشن شروع ہو گئی، مارے پڑنا شروع ہو گئی۔ کوئی تپتی ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جا رہا ہے، کبھی گلے میں رسی باندھ کر جو محلے کے آوارہ بچے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، کوئی حضرت خباب کو جو ہے وہ تپتی یعنی انگاروں کے اوپر، آگ کے اوپر لٹا دیا گیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقعات جو ہونے شروع ہوئے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا ذرا ان کی خبر لو۔ اس نے اپنے گلے کا جو مفلر تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈالا اور بل دینے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں مبارک نکل آئی۔ اسی طرح اوجری لا کر پھینک دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ لوگ مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ تو شدید پرسیکیوشن شروع ہوئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ لہذا پہلا قافلہ کو 12 مرد 4 عورتیں یہ حبشہ کی طرف روانہ ہو، پھر پیچھے دوبارہ 84 مرد 18 عورتیں، دوسرا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا ہے حبشہ کی طرف۔ کہا کہ نکلو۔ سن 5 کے آخر میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اس عرصے میں اس سے اسلام کو پھر ایک تقویت ملی۔ وہ بھی آپ کو ان کے ایمان لانے کے واقعات معلوم ہوں گے سب کو، حضرت حمزہ کس طرح سے لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس سے ذرا یہ پرسیکیوشن کا اور یہ سلسلہ رکا ہے۔ اب باقی جو تھے یہ سارے قریش ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نے کوئی اقدام کا مرحلہ کیا تو یہ کہیں قبائلی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ قبائلی معاشرہ تھا، وہاں اپنے فرد کا لوگ ساتھ دیتے تھے، اپنے قبیلے کے آدمی کا۔ لہذا وہ سارے مل کر ابو طالب کے سامنے گئے کہ دیکھو، یا تو اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ باز آ جائے یا پھر آمنے سامنے آ جاؤ، ہو جائے جنگ۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، مجھ پر اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں جان دے دوں گا، اس کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ بہرحال ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان نہ لائے لیکن ساتھ دیا پورے قبیلے نے۔ یہاں ذرا ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس دعوت کے نتیجے میں ایک تو یہ سختیاں آتی ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، لیکن اس کو ناکامی ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ کی نگاہ میں کوئی ناکامی نہیں ہے جو اس راہ پر چل رہا ہو۔ اور دوسرے، دعوت کی بنیاد کیا ہے، دعوت کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ایک دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ، اور ایک یہ دعوت ہے کہ لوگوں کی ہمدردی کے لیے کوئی قومی جذبات ابھارے جائیں، کوئی ان کی ضرورتوں کو اچھالا جائے، کوئی طبقاتی کشمکش پیدا کی جائے، کوئی حقوق کا تصور اجاگر کیا جائے۔ ایک ہے وہ اعلیٰ پیمانے پر حقوق، اور ایک یہ ہے کہ مظلومیت کے لبادے اوڑے جائے، کوئی مذہبی تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی جائے، جیسے عیسائیوں نے کی، اور مشنریز جاتے ہیں دیہاتوں میں اور ان کی مدد امداد کر کے ادھر لاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں سمجھ لیں کہ ذریعہ قرآن حکیم رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ قرآن حکیم۔ آپ جہاں بھی گئے قرآن حکیم کے ذریعے دعوت تھی۔ کوئی میلہ ہے، کوئی لوگ جمع ہیں، آپ جا کر کہتے تھے دیکھو میرے پاس ایک کلام آیا، ہم پڑھ کر سناتے تھے۔ اسی طرح حبشہ میں گئے ہیں تو نجاشی سے جب شکایت کی مکہ والوں کے وفد نے کہ یہ تو تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم مانتے ہو یہ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ تو ان کے گستاخ ہیں، تم نے انہیں پناہ دی ہے، ہمارے جو بگھوڑے ہیں ان کو۔ تو نجاشی نے بلایا
تو انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنا دی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا. تو اس پر نجاشی نے گھاس کا تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جو انہوں نے بیان کیا ہے اس سے ایک تنکا بھی زیادہ نہیں. یہی اصل حقیقت ہے. تو جہاں گئے قرآن کا بیان ہوا. بہرحال میں اگر آگے چلوں مختصر کروں تو یہ ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ قریش بھی ڈٹ گئے کہ یہ تو بنو ہاشم نے پوری طرح سے ساتھ دیا ہے. لہذا سن 7 میں انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ باز نہیں آ رہے، تو لہٰذا جنگ سے پہلے جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ اور معاشی بائیکاٹ جو ہے وہ ہوگا. سوشل اینڈ اکنامکس بائیکاٹ. نہ بنو ہاشم سے کوئی چیز خریدیں گے نہ بیچیں گے، نہ ان کی کسی خوشی غمی میں شریک ہوں گے. لہذا 3 برس شیب ابی طالب میں محصور ہو کر رہ گئے. اب ظاہر ہے نہ تجارت ہے نہ کوئی سوشل تعلقات ہے، فاقے آنے ہی آنے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40,000 دینار کا سرمایہ آخر کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہوا، پیسے ختم ہوئے. یہاں تک کہ مشرکوں کے بچوں کی آوازیں بھی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے چیخنے اور چلانے کی، ان کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنی. بن خزام، کوئی عتبہ ابن ربیعہ، ان کے دل میں کوئی انسانیت کی چنگاری جو ہے وہ جاگی. کوئی خفیہ طور پہ کوئی تھوڑی بہت چیزیں پہنچائی، لیکن کہاں تک ہو سکتا تھا. لہذا ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ ظالمانہ معاہدہ ہے، ختم ہونا چاہیے. یہ ابو جہل کے پاس بھی گئے، اس نے کہا لگتا ہے سارے سیٹل کر کے آئے ہو، مل کے آئے ہو، لیکن اس سے پہلے ہمیں طے کرنا ہوگا کچھ. بات ان کی بھی نہیں چلے گی، لہذا بلاؤ ابو طالب کو. معاہدہ ختم کرنے سے پہلے بلایا گیا اور کہا دیکھو آخر تمہارا بھتیجا چاہتا کیا ہے، مکو. مار کر دیکھ لیا. اب جو بات سمجھانی مقصود تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان مار کہاں کھاتا ہے؟ لڑنے میں نہیں مار کھاتا، سختی میں نہیں مار کھاتا. غزہ کے اوپر اور زیادہ سختیاں بھی ہو جائیں وہ نہیں پیچھے ہٹیں گے. جو ان کی قوم کا، ان کے بچوں کا، ان کی خواتین کا جذبہ ہے، آپ دیکھیں. آخری حربہ ہوتا ہے لالچ. انہوں نے ابو طالب سے کہا دیکھو اگر تمہارے بھتیجے کو کوئی عورت پسند ہے، پورے عرب میں ہاتھ دھرے اشارہ کرے، ہم لے آئیں گے. اگر یہ اختیار چاہتا ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے کسی کو بادشاہ مانے، چلے یہ دعوت چھوڑتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں. اور اگر کوئی پیسے ویسے چاہیے تو IMF سے قسط بھی دلوا دیتے. پیسے چاہیے وہ بھی سیم و زر کے ڈھیر لگا دیں، لیکن یہ بات چھوڑیں. جب چلے کچھ اس کی بات ہو جائے، کچھ ہماری بات ہو جائے، ایسے نہیں چلے گا. ابو طالب نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ 3 سال محصور، سن 7، سن 8 اور سن 9 یہ محصوری میں گزرے. ابو طالب نے بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ بھتیجے کیا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے یہ 3 آفر ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو ہم اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن پس منظر کا نہیں پتا ہوگا کہ خدا کی قسم اگر یہ میرے دانے ہاتھ میں سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے میں پھر بھی باز نہیں ہوگا. یہ معاملہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مزید بڑھ گئی. سن 10 میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور گھر میں جو سہارا دینے والی خاتون تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اسی لیے سن 10 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال.
لہذا اب جو قبیلے کی پروٹیکشن تھی، اب قبیلے کا سربراہ بن گیا ابو لہب، وہ پہلے ہی دشمن تھا، قبیلے نے اپنی پروٹیکشن ہٹا لی۔ گھر میں دلجوئی کرنے والی، غمگساری کرنے والی بیوی جو تھی وہ بھی چلی گئی۔ کیا کرتے؟ آپ نے اپنے غلام کو لیا اور طائف کی طرف نکل گئے کہ شاید وہاں سے کوئی مدد ملے، لیکن وہاں بھی جلا کر کوئی عام لوگوں سے بات نہیں کی، نہ گلیوں میں کوئی تبلیغ کی، بلکہ وہاں کے سرداران سے ملے کہ شاید کوئی سردار آ جائے اس سائڈ پر۔ وہاں بھی واقعات دیکھیں تو عجیب عجیب ہیں، بڑے، اب جو سردار ہوتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے ان کی منطق اور عقل اور باتیں بھی پھر ویسی ہوتی ہیں۔ ایک کے پاس گئے، انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس نے کہا کہ جس کے پاس گدھا سواری کے لیے نہیں ہے وہ پیغمبر، اس کو مان لوں، جاؤ بھائی جاؤ اپنا کام کرو۔ دوسرے کے پاس گئے، وہ بڑا ذرا کوئی بڑا منطقی قسم کا اور عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم واقعتاً جو بات کہہ رہے ہو صحیح ہے، تم رسول ہو اللہ کے، تو مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اور اگر تم جھوٹے ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو میں تو جھوٹوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دونوں صورتوں میں جاؤ۔ اب باقی سرداروں نے ذرا باقی طائف کے گنڈوں کو، بدماش جو تھے، کھلنڈرے جو تھے، ان کو جمع کیا اور کہا ذرا ان رسول صاحب کی خبر لو۔ اور پھر وہ آپ سنتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور طائف کی گلیاں تھیں، اور تاک تاک کر آپ کے ٹخنے کو نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے نالین میں مبارک خون سے پاؤں کے ساتھ چپک گئے، کمزوری اور نکاح طاری ہوئی، اور آپ بیٹھ گئے۔ ایک بدماش نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے پکڑا، کہا چلو نکلو طائف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہم انا اشکو بسی و حزنی و ضعف قوتی و قلت حیلتی۔ اے اللہ، میں اپنا دکھ، اپنا غم کا شکوہ کس سے کروں؟ تجھ سے کر رہا ہوں۔ ضعف قوتی، اپنی قوت کی کمزوری کا، و قلت حیلتی، اور اپنے وسائل کی کمی کا رونا تجھ سے رو رہا ہوں۔ اور یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا، یہ جو چاہے میرے ساتھ حشر کرے۔ اور فوراً ملک الجبال حاضر ہو گیا۔ ادھر حضور کہہ رہے نہیں نہیں اللہ، تو اگر راضی ہے، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ ملک الجبال نے کہا اے اللہ کے نبی حکم دیجئے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو طائف والے ہیں ان کا سرما بنا دوں میں، پہاڑوں کو ان کے درمیان جو ہے وہ یہ پس کر رہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا پتہ ان کی اگلی نسلیں ایمان لے آئیں، یہ نہیں لاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں اسلام آیا ہے، ہندوستان میں آیا ہے، یہاں محمد ابن قاسم کون تھے؟ سقفی تھے، وہیں کے رہنے والے تھے، اور حضور کی وہ دعا پوری ہوئی اور انہی کی نسلوں سے پھر اسلام قبول بھی ہوا اور آگے پھیلا بھی۔ بہرحال انسانوں سے تو معاملہ یہ ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ صبح فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ حضور کو نہیں پتا پیچھے جن آ گئے، جنوں کی ایک جماعت گزری، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ تورات کے ماننے والے تھے۔ وہ پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے خاموشی سے قرآن سنا، اور سننے کے بعد ایمان لایا اور اپنے جگہ جمع ہو گئے۔ پورے سورہ جن میں وہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم میں کا جو بیوقوف ہے، وہ جو اللہ کے بارے میں باتیں کرتا تھا، ہم تو سمجھتے تھے یہ بڑا عقل مند ہے شیطان ہمارا، یہ جو سردار ہے، لیکن ہمیں تو معلوم ہوا یہ بڑی بیوقوفی کی باتیں ہم سے کرتا تھا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ تو ہو رہا تھا کہ جس قدر آسمان پر پہرے داریاں تھیں، عام دنوں میں نہیں ہوتی، لیکن جب وحی آ رہی ہے سخت پہرے داری ہے،
وہ آپ کو معلوم ہے کوئی اہم شخصیت گزرے روٹ تو لگتا ہے نا، تو پورا روٹ لگ جاتا تھا. آپ کو کوئی چیف جسٹس گزرے، کوئی آرمی چیف گزرے، روٹ سخت ہو جاتا ہے. اور امریکہ کا صدر گزرے تو گھروں سے بھی نہیں نکلنے دیتے اس کو، دور رہو. تو جب جبریل وہی لے کر آتے تھے تو ان کی ٹیم پھر روٹ بڑا سخت لگاتی تھی کہ دور دور تک کوئی نہ آئے. جس قدر روٹ لگتا تھا نا تو ہم سمجھ گئے کہ خاص معاملہ ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے معاملے میں کوئی خیر کا ارادہ کیا ہے یا شر کا ارادہ کیا ہے، کوئی بہت بڑی بات. اور جب ہم نے اس قرآن کو سنا تو ہم سمجھ گئے کہ اصل مسئلہ یہ تھا. ہم ایمان لے آئے. ایک بار انہوں نے قرآن حکیم کو سنا اور ایمان لائے اور اس کے داعی اور مبلغ بن کر چلے گئے. بہرحال یہ ہماری گفتگو مکمل تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دور مکمل کر دوں، پھر جب دوبارہ ہم بیٹھے تو پھر مدنی دور سے شروع کریں. تو ان مختصر الفاظ میں ہمارے پاس سلطان صاحب کتنا ٹائم ہے؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے ہیں تو چونکہ مکے میں پروٹیکشن تو ختم ہو چکی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیجا. اچھا راستہ بھی عام استعمال نہیں کیا، دشوار گزار اور مشکل جو کم گزرگاہ تھی. اپنے غلام کو مکہ میں بھیجا کہ جاؤ فلاں سردار سے کہو کہ مجھے امان دے دے. اس میں کوئی ایک آدمی امان دے دے، پورا قبیلہ امان. جیسے اسامہ بن لادن کو افغانیوں نے پناہ دی تو پورے افغانستان نے دے دی، سربراہ نے دی. تو ایک آدمی پناہ دیتا تھا سارا قبیلہ. اس نے کہا نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں. دوسرے کے پاس بھیجا، تیسرے کے پاس بھیجا، یہاں تک کہ موتن بن عدی اس نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، محمد سے کہو کہ تشریف لے آئے مکہ میں. حضور نے پھر بھیجا، نہیں، آ کر لے کر جاؤ. لوگوں کو کیا پتا کہ تم نے امان دی، ایسا نہ ہو میں مکہ میں داخل ہوں اور قتل کر دیا جاؤ. پھر موتم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو لے کر نکلا ہے بدن پر ہتھیار سجا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آیا اور کہا کہ دیکھو میں نے محمد کو امان دی. یہی وجہ ہے کہ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قیدی لائے گئے اور ان کا فیصلہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موتم زندہ ہوتے، ان کا احسان ہے اتنا بڑا مجھ پر، اگر وہ زندہ ہوتے اور مکہ میں ہوتے اور مجھ سے کہتے کہ ان سب کو چھوڑ دو، ایسے ہی میں سب کو چھوڑ دیتا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. سن 11 میں مدینہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوئی. حج کے موقع پر آپ کی 11 یثربیوں سے ملاقات ہوئی. وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک گھاٹی میں ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے بات رکھی. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس دیکھنے میں پوری تاریخ تھی. کہ وہ تاریخ کیا تھی؟ مدینہ میں چونکہ یہودی بھی تھے تو یہودی اور یہ اوس اور خزرج جب آپس میں لڑتے تھے تو اس لڑائی میں ہوتا یہ تھا کہ عام طور پر یہ جو شہر میں آ کر آدمی بستا ہے، پڑھا لکھا ہو جاتا تو بزدل ہو جاتا. دیہاتی آدمی ذرا نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، تو لڑائی میں دیہاتی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. تو اوس اور خزرج ان کو مار دیتے تھے، لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو ٹھیک ہے ابھی تم ہمیں مار لو. اس وقت تھانہ نہیں تھا، نہیں تو تھانہ یا جج خرید کر وہ کر لیتے کیس. کہتے ابھی تو تم مار لو، ہمارے یہاں ایک آخری نبی آنے والے، وہ آئیں گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے. اب انہوں نے 11 یثربیوں نے یہ مشورہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی دھمکیاں ہمیں یہودی دیتے تھے. اب دی ہوئی خبر ان کی ہے لیکن ایمان یہ نہیں ہے. اور یہ 11 گئے ہیں اور اگلے سال دگنے ہو کر آ گئے. اور پھر ساتھ کہا کہ ہمارے ساتھ آپ ایک قرآن پڑھانے والا بھیجے. سن 12 میں 12 افراد ہو گئے اور قرآن پڑھانے والا بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا ساتھ قرآن پڑھا. اگلے سال 72 افراد آئے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اور یہ 72 افراد جو آئے ہیں یہاں سے بنیاد بنی ہے پھر مدینہ جانے کی. انہوں نے دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں. اور بیعت عقبہ ہوئی ہے اور اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو میرے بھتیجے کو اگر لے کر جا رہے ہو تو پوری دنیا کو اپنا مخالف کر لو گے، تو اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہیں یہیں رہنے دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان کی حفاظت کریں گے آپ. تو یہ بنیاد بنی ہجرت کی وہاں پر. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، لیکن خود نہیں کی. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں آئی تھی. کیونکہ نبی جہاں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت یونس علیہ السلام نے جگہ چھوڑ دی تھی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کیوں؟ انہیں نظر آ گیا کہ اب تو کچھ ہونا نہیں، عذاب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا تمہاری قوم نہیں ماننی اور اس پر میں اب عذاب بھیجوں گا. لیکن فرشتے عذاب کے ہمیشہ آپ نے قرآن حکیم پڑھے تو دیکھا ہوگا رسولوں کو کہتے ہوں گے کہ اب چلے جاؤ. ان کو ابھی حکم نہیں آیا تھا، یہ خود ہی چلے گئے. جا کر کشتی میں بیٹھے تو کشتی ڈولنے لگ گئی. اس وقت کوئی ریت روایت چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی غلام کسی آقا کا بھاگا ہوا کشتی میں بیٹھے تب ڈولتی ہے. انہوں نے کہا یہ کشتی غرق ہوگی، یہ ڈوبے گی. لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام آقا سے بھاگ کر ہماری کشتی میں بیٹھا. قرآن اندازی کرو. قرآن اندازی کی انہی کا نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا. انہوں نے کہا یہ تو بھلا آدمی لگتا ہے، نیک آدمی لگتا ہے، یہ کسی کا غلام کہاں ہے، شکل و شبہ سے نہیں لگتا، صورت سے. انہوں نے پھر ڈالا قرآن، پھر انہی کا نام نکلا. انہوں نے ان کی شکل و صورت دیکھی، صاحب نے کہا یہ غلام نہیں لگتا، کوئی غلطی ہو رہی ہے. پھر قرآن ڈالو، پھر ڈالا، پھر انہی کا نام نکلا. انہوں نے بھی کہا لگتا یہی ہے، میں آقا کا غلام بھاگا. انہوں نے اٹھا کے انہیں سمندر میں پھینک دیا. وہاں مچھلی نے نگلا اور آ کر یہ مکران کا جو ساحل ہے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ یہاں آ کر مچھلی نے پھینکا. برا تو رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز آتے اور آپ سے پوچھتے کہ حضور اجازت آئی کہ نہیں آئی. آئی کہ حضور کہتے ابھی نہیں آئی. ایک صبح آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے. بڑے خوش ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کہ میں نے سارا سامان تیار کر رکھا ہے، اونٹنیاں بھی پال رکھی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو خرچہ ہے وہ میں خود دوں گا، اس اونٹنی کی قیمت بھی دوں گا. بہرحال وہ آپ کو معلوم ہے پھر غارے ثور کی طرف نکلے ہیں. یہ مخالف راستہ ہے. اگر یہ مدینہ کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے تو وہ دوسرے مخالف راستے کی طرف جو ہے وہ نکلے تاکہ قریش کو جو ہے وہ پکڑنے میں یا دشواری ہو، یا وہ پیچھا تو لازمی کریں گے کیونکہ ادھر وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اب ان کا کام ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی ساتھ شامل ہوگا تاکہ کسی ایک پر الزام نہ لگے. حضور ان کے درمیان میں سے نکلے رات کو اور غار ثور پہنچ گئے. یہاں تک کہ کھوجی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیسرے دن اس غار کے بالکل عین دہانے کے اوپر پہنچ گئے. اور وہاں وہ واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سارے غار کے اندر سوراخ بند کیے. ایک رہ گیا، پاؤں رکھا، اس سانپ نے کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دین لگایا اور افاقہ ہوا. اور اسی جال کے غار کے اوپر مکڑی نے جال دیا اور جالے کے اوپر کبوتروں نے انڈے بھی دے دیے. پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو انڈے جس جوڑی نے دیے تھے اسی سے مکہ کے کبوتروں کی یہ نسل پھیلی ہے جو آج مکہ میں اس کثیر تعداد میں کبوتر ہے. واللہ بہرحال انہوں نے نیچے دیکھا تو دیکھا کہاں جالے لگے ہوئے ہیں، انڈے دیے ہوئے، یہاں کہاں اندر ہو گئے، واپس چلے گئے. لیکن سراقہ وہ کھوج لگاتا لگاتا پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بلکہ قرآن میں آتا ہے کہ جہاں آپ اس راستے پر پہنچے کہ جہاں سے ایک راستہ، چونکہ مخالف راستے پر گئے تھے، مڑ کے جب مدینہ کی طرف گئے تو ایک راستہ مکہ کی طرف آتا تھا.
آپ نے بڑی حسرت سے مکہ کی طرف دیکھا کہ یہاں سے میں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن رادک الی معاد، جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے، اس کے مشن میں جو آپ لگے ہوئے، وہ ہستی ایک دن آپ کو واپس یہاں لوٹا دے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جو لوگ مکہ جائیں اور کعبے کو دیکھیں تو یہ آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ آنا نصیب فرماتا. تو بہرحال سراقہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا ہے. جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی تاکہ وہاں تک لے آؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات بھی ہوئے، وہ آگے بڑھا، پاؤں دھس گئے، پھر حضور چلے، وہ نکلا ہے، پھر پیچھا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، چھوڑ دو پیچھا. تو نے کہا حضور کیسے جاؤں، 100 سرخ ہونٹوں کا انعام ہے کہ 200 سرخ ہونٹوں کا انعام ہے، واپس کیسے جاؤں؟ جیسے آپ کو آج کوئی کہے کہ 100 فارچون یا پراڈو ملیں گی، تو کیسے واپس جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں کسرا کے کنگن نہ پہنائے جائے، سپر پاور کا شہنشاہ ایران، اس کے کنگن نہ تمہیں پہنائے جائے. اب ذرا سمجھیں بات کو، حالات کیا ہے؟ مکہ سے جان بچا کر نکل رہے ہیں، مکہ میں کوئی رہنے نہیں دے رہا، اور دعویٰ کیا ہے؟ سپر پاور کے شہنشاہ کے کنگن پہنائے جائے. کوئی آدمی یقین کرے گا؟ لیکن ان مشرکوں کو بھی یقین تھا، جتنا آج مسلمانوں کو حضور کی بات پہ یقین نہیں ہے، ان مشرکوں کو زیادہ یقین تھا. اس مشرک نے حضور کی بات پہ یقین کر لیا. اس نے کہا آپ جو بات کہتے ہیں وہ ہو کر رہتی ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہیں. آپ یہ ذرا مجھے چٹ لکھ کر دے دیں، مجھے وہ 100 اونٹ نہیں چاہیے، میں کسرا کے کنگن لے لوں گا، لیکن آپ کی بات مجھے پتہ ہے ہو کر رہے گی. مجھے ایمان نہیں لایا، لیکن اتنا یقین تھا اسے بات کا. اور پھر وہ واپس ہوا ہے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے پھر وہ کسرا کے کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے پہنائے ہیں، ملے ہیں پھر اسے. یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز آپ مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 برس کیسے گزارے ہیں وہ انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں اس سے آگے بیان کریں گے، تاکہ اس آیت کی عملی جد و جہد جو ہے جب خالد صاحب پڑھا رہے ہوں تو وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.